تو اذان کے دوران جب وہ اشہد انک محمد رسول اللہ پہ پہنچے، اذان دیتے دیتے تو اذان نہ دے سکے، ہچکی تاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے جب میں حضور کی موجودگی میں اذان دیا کرتا تھا تو سامنے حضور کو دیکھ کے کہتا تھا اشہد انک محمد رسول اللہ، اور آج حضور موجود نہیں ہے میرے سامنے، میں بلال حضور کی غیر موجودگی میں اذان نہیں دے سکتا۔ بڑی مشکل سے یہ 3 دن پورے کیے، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بن گئے، اب حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے 2 شرطیں پیش کی، بتائیے آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات عرض کی، آج کے بعد اذان نہیں دے سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے، میرے جذبات ساتھ نہیں دیتے، میں یہاں حضور کے شہر مدینے میں بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ گلیاں، یہ در و دیوار جہاں میں حضور کے ساتھ چلا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ علیہ السلام سے بات چیت گفتگو ہوا کرتی تھی، اب جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ان گلی کوچوں کے اندر رہنا میرے لیے بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے، لہذا میں ملک کے شام چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے بقیہ زندگی گزارتا ہوں، اور آپ مجھے مت روکیں۔ حضرت صدیق اکبر خاموش ہو گئے اور ان کو اجازت دے دی، وہ چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے یا سال کے بعد خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، کیا جفا ہے، کیا بے وفائی ہے کہ تم ہمارے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے اور ہمیں ملنے نہیں آتے ہو؟ اب فوراً اگلے دن ہی تیز سواری اونٹی پہ سوار ہو کے فوراً پہنچے، اور اس جذبے کے ساتھ پہنچے کہ میں حضور کو دیکھ لوں گا۔ ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہوئے کہ حضور زندہ، حالانکہ حضور تو وفات پا چکے ہیں، باہر گئے آ کے پتہ چلا کہ حضور تو وفات پا چکے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب جب لوگوں کو، صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال آ گئے تو انہوں نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ ہمیں حضور کے زمانے کی اذان سنا دیں۔ اب بڑے بڑے جو صحابہ موجود تھے سب نے کہا، فرمایا میں تو قسم اٹھا چکا ہوں میں اب حضور کی وفات کے بعد اذان نہیں کروں گا۔ ایک جذبہ تھا، ایک کیفیت تھی، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتی، یہ مت سمجھنا کہ ہر ایک کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کیفیت ہوتی ہے۔ باہر گئے، اب انہوں نے سوچا کہ حسن و حسین نواسے رسول یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی سفارش رد نہیں ہوگی، تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کہیے یہ حسن و حسین کریمین چچا جان حضور کے زمانے کی، میرے نانا جان کے زمانے کی اذان تو سنا دو۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے اگر تم نہ آتے تو میں آج کسی کی بات قبول نہ کرتا، لیکن تم حضور کے نواسے رسول ہو، تم حضور کے فرزند ہو، اور تمہاری ایک بہت بڑی نسبت ہے، تم یہ سفارش جب لے کر آئے ہو تو تمہاری سفارش رد نہیں کرو۔ اس موقع پر اذان دے دی۔ میں تھوڑا سا واقعہ سکپ کر کے آگے چلتا ہوں، اور بڑی باتیں اب سنیے۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو مکہ فتح ہوتے وقت 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 3 آدمی تھے، ان میں ایک حضرت بلال ہے۔ جب آپ مکہ کو فتح کرنے کے بعد بالکل اب نماز کا وقت آ گیا، اور پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز۔ اب اذان کون دے؟ سارے صحابہ حضور کی آس پاس قرب میں موجود ہیں، تو اب جب سارے صحابہ کو حضور دیکھ رہے ہیں تو صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کہہ دیں گے۔ آپ کو حضرت بلال نظر نہیں آ رہے تھے، وہ کہیں آگے پیچھے تھے، تو آپ نے فرمایا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، اور آج بھی وہی اذان دے گا، آج بھی وہی اذان دے گا۔ آپ نے بلال اذان دو، ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر تو ایک چبوترا اور ایک جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کے میں اذان دیتا ہوں، یہاں تو کوئی جگہ مقرر نہیں، اب یہاں کہاں اذان دوں؟ تو سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ یہ بلال کے لیے اعزاز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جید لوگ، بڑے بڑے سید، بڑے بڑے نیک پاکیزہ سارے لوگ آج نیچے ہیں، اور ہمارے نبی نے حضرت بلال کو وہ شان عطا کی کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند۔
دوستوں گویا کہ آج حضرت بلال اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں، او امیہ ابن خلف کہاں ہے، او عتبہ ابن شیبہ اور ابو جہل یہ مشرکین مکہ کہاں ہو؟ تم نے میرے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی تھی، تم نے میرے اوپر ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے تھے، تم نے میرے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا، لیکن دیکھو آج میری شان یہ ہے کہ میں بیت اللہ کی شرف پر کھڑے ہوئے رہا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو حضور نے حضرت بلال کو نصیب کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت عمر کا زمانہ ہے خلافت کا، اس زمانے کے اندر جب یہ شام پہنچ گئے، بیت المقدس کی فتح ہے، تو اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دیگر جو کمانڈر صحابہ تھے، انہوں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب تمہارے خلیفہ آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر تو جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، مقام جابیہ پہ پہنچے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کے استقبال کے لیے پہنچے، تو حضرت عمر کا جب استقبال ہو رہا تھا تو انہی استقبال میں آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اور اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دیگر صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین بیت المقدس فتح ہو چکے، پہلی نماز یہاں ہم پڑھیں گے، اور یہ وہی قبلہ اول ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا، اور پھر یہ چلتے چلتے عیسائیوں کے پاس چلا گیا، آج مسلمان اس کو فتح کر رہے ہیں، تو پہلی نماز ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ قدرتی حضرت بلال ہم میں موجود ہیں، تو یہاں اذان بھی حضرت بلال سے، افتتاحی اذان حضرت بلال نے، تو حضرت عمر نے اس کو قبول کیا اور حضرت بلال سے عرض کی کہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ تم یہاں اذان دے دو۔ حضرت بلال کہنے لگے، امیر المومنین آپ حکم کریں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا اللہ اور رسول کے یہاں بڑا مقام ہے، آپ مجھے حکم فرمائے، میں نے اذان دینا تو چھوڑ دی ہے، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے اذان۔ دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو وہ اعزاز دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو افتتاحی اذان حضرت بلال نے دی، اور جب بیت المقدس فتح ہوا تو افتتاحی اذان حضرت بلال نے دی۔ یہ وہ شان ہے، یہ وہ عظمت ہے جو اللہ نے حضرت بلال کے حصے میں لکھی تھی۔ کس کو پتا تھا کہ یہ وہی بلال ہوگا جو مؤذن رسول بنے گا، جو خزانچی رسول بنے گا، جو پیغمبر کا سچا عاشق بنے گا، جو پیغمبر کا سچا وفادار بن جائے گا۔ آج بھی دمشق کے اندر ان کی قبر موجود ہے، شام کے اندر ساری زندگی وہیں گزار دی، اور 20 ہجری سن 20 محرم کو ان کا یوم وفات ہے۔ آج میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گفتگو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ان کا یوم وفات 20 محرم الحرام کو ہے۔ دوستوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، آنے والے مسلمانوں دیکھو پیغمبر سے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ رسول سے سچا عشق کیسا ہوتا ہے، اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنا کتنا مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ آج حضرت بلال نے سب کچھ قربان کر کے ہمیں بتا دیا، اور حضور کے ساتھ مدینے میں رہ رہے تھے، جب حضور چلے گئے تو انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، اور وہاں ان کو رہنا مشکل دشوار نظر آ رہا تھا، اور وہ وہاں پہنچ گئے دمشق کے اندر۔ آج بھی دمشق کے اندر ان کی قبر موجود ہے، آخری وقت وفات تک، اور وہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے، واہ مصیبتہ واہ حسنہ، ہائے غم ہائے مصیبت، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے وفات پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یوں مت کو، یوں کو، واہ فرحہ، آئے خوشی کے لمحات آ رہے ہیں۔ تو کیسے خوشی کے لمحات کیسے، آپ تو وفات پا رہے ہیں؟ تو فرمایا نلقی محمدن وصحبہ، کل ہم حضور سے اور حضور کے ساتھی صحابہ سے ملے، یعنی جو ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا میرے محبوب قید اور اصحاب رسول سے اہل بیت سے ملاقات ہوگی، تو کتنی خوشی کا مقام ہوگا، کتنی محبت کے لمحات ہوں گے، کتنے پرجوش وہ لمحات ہوں گے کہ میری حضور سے اور صحابہ سے ملاقات ہوگی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام کے لیے اور جہاد کے لیے دین کا پیغام لے کر دمشق چلے گئے، شام چلے گئے، وہیں ان کی قبر آج گواہی دے رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اس دین کو لے کر پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچایا اور کفر کو اسلام میں داخل کیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں تمہارے بھی ذمہ ہے اس دین اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔